الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الجاثیہ کی 24 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے، بینات، ایسی آیات مبارکہ کہ جو روشن و تابع ہیں، تو ما کان حجتہم، ان آیات مبارکہ کے مقابلہ میں ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی بھی حجت، ما کان حجتہم، ان کے پاس ان کی کوئی بھی حجت نہیں ہے، الا یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، الا سوائے اس کے ان قالو کہ انہوں نے یہ کہا، ائتو بآبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ رب کائنات جل مجد الکریم نے سایہ مبارکہ میں کفار کی اس بدبختی کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے افعال و کردار کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو جنت اور بدکاروں کو جہنم کی وعید و خوشخبری سنائی جاتی ہے، جہنم کی وعید اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو کافر بطور اعتراض کہتے ہیں وہ کب آئے گی قیامت، کس دن آئے گی قیامت، اور ان کے پاس ان حقائق کو جھٹلانے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انسانوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، قیامت آئے گی، تمہاری کرتوتوں کا تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا، ان ساری کی ساری باتوں کے انکار کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہہ دیتے قالوا ائتوا بآبائنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کو لے کے آؤ۔ تم کہتے ہو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے باپ دادا جو مر چکے ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو تاکہ ہم دیکھ لیں کہ واقعی قیامت آئے گی اور پھر زندہ کیا جائے گا۔ ان عقل کے اندھوں کو اس بات کی سمجھ نہ آ سکی کہ یہ دوبارہ زندگی قیامت کے دن ملے گی، اب دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر قیامت کا فائدہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پاس ما کان حجتہم، ان کے پاس ان کی کوئی بھی دلیل نہیں تھی، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ قل اللہ یحییک ثم یمیتکم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، فرما دیجئے بے شک وہ اللہ رب العزت جل مجد کریم ہے جو تم کو زندگی عطا فرماتا ہے، پھر وہی تم کو موت سے ہمکنار فرماتا ہے۔ ثم یجمعکم، اور پھر وہ تم کو جمع فرمائے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یعنی یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے میں تو کسی کو ذاتی طور پر زندگی نہیں دیتا ہوں، میں تو کسی کو موت ہی دیتا ہوں، موت و حیات میرے رب کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے موت سے ہمکنار کر دے، جس کو چاہے زندگی کی بھی عطا فرما دے۔ ہاں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ثم یجمعکم، مرنے کے بعد تمہیں جمع ہونا کا سارے کے سارے لوگوں کو، الی یوم القیامہ، وہ دن جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، لا ریب فیہ، جس کے وقوع پذیر ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ اٹکل بچو دوڑاتے ہیں،
جاہلانہ نظریات رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر قیامت کا نہ آنا ہوتا تو دنیا میں کسی نیکی کرنے والے کو کیا اجر ملتا؟ پھر بدمعاشوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، عیاشوں کو کیا سزا ملتی آخرت میں؟ وہ عیاشی کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے، ظلم، بدترین ظلم کرنے والے، بلا وجہ قتل غارت گری کا بازار گرم کرنے والے اور دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنے والے، اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو پھر ان کو سزا کہاں ملتی؟ پھر وہ غریب و نادار بیچارے جو ظلم کی چکی میں پستے تھے، ان کو کون بدلہ لے کے دیتا؟ اس لیے قیامت کا آنا تو ضروری ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے بادشاہت ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی بادشاہت رب کائنات کے لیے ہے۔ پوری کائنات کا وہی بادشاہ ہے، اسی کے دست قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اگر آسمان تھما ہوا ہے تو اس کی قدرت کے ساتھ، اگر زمین سے خزانے نکل رہے ہیں تو اس کی قدرت کی وجہ سے، اگر کائنات ہستی میں یہ زندگی کی رونق باقی ہے تو رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے صدقہ سے ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں، اسی کی بادشاہت ہے زمین میں، وہی کائنات کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ النَّاسُ الْمُبْطِلُونَ، وَيَوْمَ، اور وہ دن، تقوم الساعہ، جس دن وہ گھڑی قائم کی جائے گی۔ اس کو قیامہ، قائم ہونے کی چیز، اور ساعہ مخصوص گھڑی، یہ بھی فرمایا گیا جس دن قیامت بپا ہوگی، یوم ازین، اس دن یکسر المبطلون، تو سخت خسارے میں رہیں گے وہ لوگ جو باطل پرست تھے، جو غلطی پر تھے، وہ شدید نقصان میں رہیں گے قیامت کے دن کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اسی لفظ سے سورہ بارکہ کا نام جاسیہ ہے۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کل امتن، ہر جماعت کو، ہر امت کو، کہ جاسیتاً، کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں ان رب کائنات جل حکیم کے حضور، اس قدر وہ دہشت زدہ ہیں، اتنے مرعوب ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اتنا رعب و دبدبہ طاری ہے، گویا وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، لرزہ پر اندام ہے، کانپ رہے ہیں۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی جانب، یعنی لوگ اپنی کتاب کو حاصل کریں گے۔ قیامت کے دن کا کئی نام ہیں۔ قیامت کے دن کا ایک نام یوم حشر بھی ہے اور یوم النشور بھی ہے۔ حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور نشر کا معنی پھیلانا، جس طرح اردو میں ہم لفظ نشریات استعمال کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے، کہ نشر کرنا، کسی شے کو پھیلا دینا۔ شعبہ نشر و اشاعت عام طور پر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا۔ نشر کا لفظی معنی پھیلانا ہوتا، بات کو پھیلا دینا، پمفلٹ پھیلا دینا، اخبارات کو پھیلا دینا، کتابوں کو پھیلا دینا، پیغامات کو پھیلا دینا، شعبہ نشریات۔ نشر کا معنی پھیلانا، حشر کا معنی اکٹھا کرنا۔ سب لوگوں کو میدان معاشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ میدان معاشر یہ ظرف مکان ہے، حشر کا میدان، وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور پھر نامہ اعمال ان کو تھمایا جائے گا۔ روایات مقصہ میں آتا ہے کہ نامہ اعمال پھیلایا جائے گا۔ کس طرح؟ وہ نامہ اعمال فضا میں اڑتے ہوئے آئیں گے، جس طرح کاغذ اڑتا ہوا آتا ہے، فضا میں اڑتے ہوئے آئیں گے۔ ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والا ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا، اور جو بدبخت ہوگا، گناہ گار و سیاہ بخت ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا جائے گا، تھمایا جائے گا۔ لیکن اس طرح نہیں جس طرح میرے دونوں ہاتھ سامنے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ تعالیٰ اس کافر کا، بدبخت کا سینہ توڑ کر اس کا ہاتھ پس سے پشت نکال کر پچھلی جانب سے، یعنی پشت کی جانب سے اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہر امت کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر فرد بشر کو تدعا الی کتابہا، اس کتاب، اس کے اس نامہ اعمال کی جانب، اس صحیفہ کی جانب بلایا جائے گا۔ الیوم، آج کے دن، تجزون،
اور تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جس طرح رب کائنات کو ارشاد گرامی قدر ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے اور فرمایا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب اپنی آنکھوں سے پڑھ لے، تیری زندگی بھر کے اعمال کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ جل وعلا سب کو فرمائے گا، خواہ وہ کافر پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے، گویا قیامت کے دن سارے پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ جو ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے، جو ان کو نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال میں اپنی کرتوتوں کو دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ان پڑھ تو سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، نہیں، سارے کے سارے جانتے ہیں، جانیں گے۔ ربی کی فرماتے ہیں کہ ان کو ان کی کتاب کی جانب بلایا جائے گا، آج کے دن جزا دی جائے گی تم کو ما کنتم تعملون، جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی ہم نے اس کو تحریر کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے مالک ہم ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا نوشتہ ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر بالکل صحیح گفتگو کر رہا ہے، سچی باتیں بتا رہا ہے۔ یا تو پھر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو زبان عطا فرما دے گا، جس طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن بدکار کی بدیاں اللہ یعوذ باللہ تعالی بچھوؤں کی طرح خطرناک اور نہایت ہی مہیب دیوں یا چڑیلوں کی طرح شکل اختیار کر جائیں گی، بڑی بری شکل ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ برائی اس کے اوپر سوار ہو جائے گی، اس کو معاذ اللہ تعالیٰ وہ جھنجھوڑے گی، اس کی حالت غیر کر دے گی، جبکہ نیکی بن کر ایک بہترین سواری نیک آدمی کو کہے گی تو مجھ پر سوار ہو جا، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گی۔ یعنی جو نیک یا بد اعمال ہیں وہ شکل و صورت بن کے آ جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے۔ ویسے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرتا ہوا کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، نہ فتویٰ دے رہا ہوں نہ میں الزام تراشی کر رہا ہوں۔ عموماً جب ضعیف العمر لوگ ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑے ڈرونے خواب آ رہے ہیں، شاید کسی نے کچھ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ وہ ڈرونے خواب اپنی کرتوتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ اور ڈرونے خواب نہیں ہوا کرتے، ان کی اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، جب وہ ضعیف العمر ہو گئے، اب گناہ کر نہیں سکتے، تو اب جی دن رات تو ہم اللہ اللہ کرتے رہتے، تسبیح بھی کرتے ہیں، پھر بھی ڈرانے خواب بڑے آتے ہیں، تو جو پہلے کیا وہ کدھر گیا؟ ایسے لوگوں کا بہترین علاج استغفار ہے، وہ سچے دل سے اپنے رب کے دربار میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں میری غلطیوں سے درگزر فرما، وگرنہ وہی اعمال جی مردے نظر آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، چڑیلیں نظر آتی ہیں، کچھ ہو گیا، وہ افعال و کردار اپنے ہی ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے یہ ہماری کتاب تم پر بالکل حق بول رہی ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھ لیا کرتے تھے۔ نسخہ دو معنی ہے نا، جس طرح نسخ، یہ کتاب اس کے کتنے نسخے ہیں قرآن کریم کے؟ 2 نسخے قرآن کریم کے۔ نسخہ سے مراد وہ لکھی چیز، نسخ تحریر کرنا، لکھنا۔ رب کریم فرماتا ہے ہم لکھ رہے ہیں ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے ہم لکھ رہے تھے۔ اب رب کائنات خود تو نہیں لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لکھنے کی نسبت اپنی جانب کی، گویا وہ فرشتے اللہ رب العزت جل وعلا کے حکم سے لکھ رہے ہیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور وہ نیک اعمال بھی کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان خوش بختوں کو رب کائنات اپنے دامن رحمت میں چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عنایات بے پایہ سے ان کو نواز دے گا۔
فیدخلہم ربہم، داخل فرمائے گا ان کو ان کا پروردگار، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، نافرمانی کی تھی، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ، رب کریم فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جب تمہارے سامنے میری ایتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، فاستکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، وکنتم قوم مجرمین، اور تم بدترین مجرم قوم ہو۔ یہ ان کو احساس دلا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ جگہ جس جگہ کھڑی ہو کر جرم کیا تھا، وہ زمین کا قطع، وہ ٹکڑا بھی ان کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ حجر و شجر کہ جن کے سامنے جرم کیا تھا، وہ بھی قیامت کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، خود ان کے عطائے بدن بھی، پھر ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔